اور میاں مولا بخش کشتا نے کہا کہ ہائے ربا میرے تو شیشہ ہی بنا دندو مینوں میرے یار دا میں ہوندا کسے کار دا کندھ نال لگا رہندا جتھے او کھلار دا ویکھ کے مینوں زلفاں تے سوار دا۔ مرحوم طارق عزیز پاکستان کا ناقابل فخر سرمایہ تھے۔ ریڈیو پاکستان کے پہلے اناؤنسر سے لے کر کامیاب ترین شو میزبان کا سفر طے کرنے والے طارق عزیز کی زندگی کے بہت سے روشن پہلو تھے، جن میں سے ایک حب الوطنی تھی۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے طارق عزیز نے اپنی حیات میں پاکستان سے محبت کا ثبوت دیا۔ تاہم مرنے کے بعد انہوں نے کس طرح پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا، ان کی کروڑوں کی جائیداد کا وارث کون بنا، کیسے ان کی جائیداد قومی خدمت کا باعث بنی، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ وقت الٹ دے نہ بساط ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط، وہ بھی کچھ ضد پہ اتر آئے ہیں، ہم بھی کچھ کرتے ہیں گفتار غلط۔ انفوٹینمنٹ کی دنیا میں جو شہرت اور عزت طارق عزیز نے کمائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ طارق عزیز ویسے تو بہت سی خصوصیات کے مالک تھے، لیکن وہ جس خوبی کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے وہ ان کی اپنے ملک سے محبت تھی، جس کا اظہار وہ اپنی زندگی میں مرتے دم تک کرتے رہے۔ طارق عزیز نے نیلام گھر سے گیم شو کی اصلاح متعارف کرائی۔ اس شو میں مختلف نوعیت کے سوال پوچھے جاتے اور صحیح جواب دیے جانے پر انعام ملتے۔ سب سے بڑا انعام گاڑی کا ہوتا تھا، جو بہت سے لوگ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ طارق عزیز اپنے شو میں سب کو سلام کرتے ہوئے کہتے تھے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام، جو عام لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہوا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ان کی شخصیت کی پہچان بن گیا۔ طارق عزیز کا کہنا تھا کہ شو کے آغاز میں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کہنے کے پیچھے بھی ایک داستان تھی۔ ان کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں خطوط آتے اور انہی میں سے ایک خط بصارت سے محروم ایک پرستار نے لکھا، جس نے شکوہ کیا کہ شو میں ان جیسوں کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ تبھی طارق عزیز نے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کا اضافہ کیا۔ طارق عزیز نے کم و بیش 40 سال تک اس انعامی ٹی وی شو کی میزبانی کا اعزاز حاصل کیا۔ طارق عزیز کا تعارف صرف یہی نہیں کہ وہ ٹی وی کے پہلے مرد اناؤنسر اور نیلام گھر کے میزبان تھے، بلکہ وہ اس دشت کی سیاہی میں سفر کرنے سے پہلے پاکستانی فلموں میں بھی قسمت آزما چکے تھے۔ انہوں نے 1964 میں خاموش رہو سے فلمی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ ٹیلی ویژن کے حوالے سے ان کا نظریہ رہا کہ اس میڈیم سے قوم کو تفریح فراہم کرنے کے ساتھ تعلیم اور تربیت کا اہم فریضہ بھی سر انجام دیا جائے۔ آغا قیصر بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے طارق صاحب سے کہا کہ نجی ٹی وی کے انعامی شو میں معمولی سوالات پر موٹر سائیکلیں دی جا رہی ہیں، آپ بھی یہ سلسلہ شروع کریں۔ اس پر طارق صاحب نے قدرے سخت لہجے میں کہا کہ نیور، نو، ایسا کبھی نہ کہنا، کیونکہ میں قوم کو لالچ، ہرس اور آسانی کی نہیں بلکہ محنت، ریاضت اور علم حاصل کرنے کی عادت ڈالنا چاہتا ہوں۔ طارق عزیز منفرد اور اچھوتے انداز میں میزبانی کرتے اور شو کے اختتام پر ان کا مخصوص لہجے میں پاکستان زندہ باد کہنا تو خاصی مقبولیت حاصل کر گیا۔ اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے طارق عزیز کا کہنا تھا کہ ان کے انگ انگ میں پاکستان سے محبت رچی بسی تھی۔ والد عبدالعزیز نے 1936 میں نام کے ساتھ پاکستانی کا اضافہ کیا، حالانکہ اس وقت صرف پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی۔ وطن سے محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ طارق عزیز نے تو وفات کے بعد اپنی تمام تر جائیداد تک پاکستان کے نام کر دی۔ طارق عزیز کی اولاد نہیں تھی، جس کے باعث 2 سال قبل ہی انہوں نے اپنی تمام جائیداد اور دولت ریاست پاکستان کے نام کی تھی، جس کا اعلان انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا تھا۔ طارق عزیز کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ خدا کی قدرت ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے اور جسے چاہے دے کر واپس لے لے۔ میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا سب کچھ میرے مرنے کے بعد پاکستان کا ہے۔ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ساہیوال سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے لاہور کا رخ کیا۔ اورینٹ کالج لاہور میں اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ وہ ریڈیو کے سنہری دور کے یادگار فنکاروں میں شامل تھے۔ جب پاکستان ٹیلی ویژن نے 1964 میں لاہور سے اپنی نشریات کا آغاز کیا تو طارق عزیز اس کے ابتدائی اناؤنسر تھے۔ 1975 میں طارق عزیز کی میزبانی میں نیلام گھر کا آغاز ہوا، جو بعد میں بزم طارق عزیز کے نام سے جاری رہا۔
PTV के साथ साथ तारिक अजीज फिल्मी सनत से मुंसलिक रहे और मुतादिद फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म शबाब किरानवी की इंसानियत थी, जो कि 1967 में रिलीज हुई। उनकी दीगर मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ शामिल हैं। तारिक अजीज ने कॉलम निगारी भी की। उन्होंने सियासी, समाजी, फिल्मी, अदबी और स्पोर्ट्स की मशहूर तरीन शख्सियात के इंटरव्यूज करने का एजाज हासिल किया। जब सियासी मैदान की ठानी तो 1970 के दौर में जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासत में उनका फाल किरदार था। कुछ अरसे वो अपनी PTV और फिल्म की मसरूफियात के बायस सियासत को वक्त न दे सके। बाद अज़ां पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और 1997 में लाहौर से MNA मुंतखब हुए। उनके कॉलम्स का एक मजमुआ दास्तान के नाम से और पंजाबी शायरी का मजमुआ हमजाद दा दुख शाया हो चुका है। उन्हें अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बहुत से अवार्ड्स मिल चुके। 14 अगस्त 1992 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया। और मियां मौला बख्श कुश्ता ने कहा कि हाय रब्बा मेरे तू शीशा ही बना दिंदो, मैनू मेरे यार दा मैं हुंदा किसे कार दा, कंध नाल लगा रहिंदा जिथे ओ खिलारदा, वेख के मैनू जुल्फां ते सवारदा।